بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل قدر کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا کرو اور نہ ان کو سلام میں پہل کرو۔ مسلمان آدمی سے جن چیزوں پر بنیادی طور پہ ایمان لانا اور انہیں اپنا عقیدہ بنانا ضروری ہے، ان میں سے ایک عقیدہ تقدیر کا عقیدہ ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ جو ایمان مفصل ہے اس کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے اور آئندہ جو کچھ بھی ہوگا، سب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ کوئی ایک پتا بھی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر۔ یہ عقیدہ تقدیر ہے، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ باقی رہا یہ کہ جب سب اللہ کے علم میں ہے اور اس کی قدرت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں، تو پھر انسان کو جزا اور سزا کس بات کی؟ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس کے علم میں سب ہے اور اس کے ارادے اور قدرت سے باہر کچھ نہیں، لیکن انسان کو مجبور نہیں کیا، انسان کو ایک اختیار دے دیا ہے۔ اس کا اختیار اگرچہ اللہ کی قدرت کے اندر اور ماتحت ہے، لیکن کوئی انسان بھی اپنے آپ کو مجبور نہیں سمجھتا۔ ایسا نہیں سمجھتا کہ جیسے پتھر لڑکا دیا گیا اونچی بلند جگہ سے اور نیچے آ رہا ہے بغیر کسی زور اختیار کے، بلکہ ہر انسان اپنے افعال کو، اپنے اعمال کو اپنے اختیار سے سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بالکل فری ول اور وش حاصل ہے، میں اسی کے تحت کام کرتا ہوں۔ تو یہ جو اللہ نے اختیار دیا انسان کو، یہ بنیاد بنا ہے اس کے مکلف ہونے کی، اور پھر جزا اور سزا، یعنی ثواب اور عذاب، اچھے برے عمل پر جو سزا ملتی ہے یا جزا ملتی ہے، یہ بنیاد ہے انسان کا اختیار اس کے لیے۔ اب اس اختیار کی حقیقت کیا ہے، یہ بہت آگے پھر گہری باتیں ہو جاتی ہے علمی، اس میں زیادہ غور و خوض کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ کوئی راز ایسا ہے، خدائی راز ہے جو کھل جائے گا تو کام خراب ہو جائے گا، بلکہ وجہ یہ کہ اس کے آگے انسان کو ہاتھ کچھ آتا نہیں ہے، کیونکہ حقیقت ایک حد تک انسان کھول سکتا ہے، اس سے آگے جائے تو پھر بھول بھلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بنیادی طور سے مسلمان آدمی سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ تقدیر پر ایمان لاؤ، کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، جو ہوگا، سب اللہ کے علم اور ارادے سے ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا۔ تو یہ اتنا ضروری عقیدہ ہے، یہ صرف اختیاری نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے کہ کوئی رکھے نہ رکھے، نہیں، بلکہ یہ رکھنا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اتنا ضروری ہے کہ جو بندہ یہ عقیدہ نہ رکھے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کی حدیث میں جو ہم نے پڑھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اس تقدیر کا انکار کر دیں گے، ان کو اہل قدر کہا گیا۔ قدریہ یا معتزلہ کے نام سے ایک یہ فرقہ آیا تھا، اور ایک جبریہ تھے۔ قدریہ یہ کہتے تھے کہ انسان گویا کہ اپنا خود خدا ہے، اور جبریہ کہتے تھے کہ انسان ایسے ہے جیسے پتھر ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ارادہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو یہ دونوں
فرقے اور دونوں طبقے یا دونوں نظریے افراط و تفریط پر مبنی تھے، حق نہیں تھے۔ تو ان میں سے ایک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہ جب آ جائیں، وجود میں آ جائیں، لوگ سامنے آ جائیں، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا، یہ بدعتی ہیں، یہ اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو اگر مل جائیں تو سلام کرنے میں پہل کرنا، نہ ہی کوئی اپنا مقدمہ قضیہ ان کے پاس لے کر جانا، یعنی ان کے ساتھ گویا کہ سوشل بائیکاٹ ہے، انقطاع ہے مکمل طور سے کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ حالانکہ یہ لوگ نام کے مسلمان تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، قرآن کی تفسیریں بھی اپنے خیال سے کیا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہا کہ جی فلاں آدمی آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔ فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ آدمی بدعتی ہے، بدعت کی ہے اس نے، اور بدعت کیا تھی کہ تقدیر کا انکار۔ اس لیے اگر یہ بات سچ ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، تو پھر میری طرف سے اس کو سلام نہ کہنا، میری طرف سے جواب نہ دینا اس کو۔ اس نے کہا سو کہا، تو میں نے اس کا سلام قبول نہیں کیا۔ اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ میری امت میں مسخ، یعنی مسخ، قذف اور اس طرح کے کچھ عذاب کی صورتیں آئیں گی جزوی، اور یہ ہوں گی اہل قدر میں، یعنی جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے نشانے پر ہیں اس دنیا میں بھی۔ تو اس سے کئی باتیں ہمیں ان حدیثوں سے معلوم ہوئی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ عقیدہ تقدیر کی اتنی اہمیت ہے کہ جو بندہ اس عقیدے کا حامل نہیں ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے ساتھ اب وہ ریلیشن، انسان کے سوشل ریلیشن نہیں رہ سکتے جو پہلے ایک صحیح مسلمان کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی دین و دنیا دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، تو دلی تعلق اس سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں مجبوری کا ملنا جلنا اگر ہو کہیں، جیسے رشتہ داری ہے جو کہ اور ایسی بات ہے، تو ایک الگ بات ہے، اس کے حدود پھر علماء سے پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن بالکل علی الاطلاق ایسا رکھنا جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ جی مذہب تو یا نظریہ عقیدہ تو انسان کا اپنے ذاتی فعل ہوتا ہے، ہمیں تو اس کے ساتھ بالکل برابر کے تعلقات رکھنے چاہیے، یہ بات غلط ہے، شریعت سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔